اچھا، یہ بھائی نے ایک سوال کیا ہے، یہ کہتے ہیں کہ جو جنات ہوتے ہیں یہ عامل کی بات زیادہ مانتے ہیں یا اللہ کے ولی کی بات زیادہ مانتے ہیں؟ تو چلیے، یہ جو آپ کا سوال ہے اس کو ہم آپ کو کچھ واقعات سناتے ہیں اولیاء کرام کے۔ یہ جو اپنا ایک کتاب ہے بہجت الاسرار، اس کے صفحہ نمبر 72 پر، اور اسی طرح تحفہ قادریہ کے صفحہ نمبر 68 پر جو یہ واقعہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ لکھا ہوا ہے۔ تو اس کے اندر مفتی محمد فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ مکتبہ بریلوی سے ان کا تعلق تھا، وہ لکھتے ہیں کہ حضرت غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جنات جو ہے وہ غلام تھے۔ تو ایک مرتبہ اصفہان کا رہائشی ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، اے غریب نواز، میری بیوی کو آسیب یعنی جنات کا مسئلہ ہے اور اسے بہت کثرت سے دورے جو ہے وہ پڑتے ہیں۔ تمام عامل اس کے علاج سے عاجز آ گئے ہیں، یعنی کوئی عامل اس کے جو ہے مسئلے میں ہاتھ ڈال نہیں سکتا ہے کیونکہ وہ عاجز ہو گئے۔ تو حضرت غوث اعظم نے فرمایا کہ اچھا، تو آپ نے فرمایا یہ سر اندیب کے بیابان کے ایک جن ہے جس کا نام خانس ہے۔ اب جس وقت وہ تمہاری بیوی کو جو ہے اس کی شکایت ہو، یعنی وہ دوبارہ جب تمہاری بیوی پہ آئے نا، تو کہنا، اے خانس، بغداد کے عبد القادر کہتے ہیں سرکشی نہ کر، اگر آج کے بعد تو نے ایسا کیا تو ہلاک کر دیا جائے گا۔ چنانچہ اس کے بعد اس کی بیوی کو کبھی شکایت نہیں ہوئی، کوئی علاج نہیں کیا، صرف اتنا کہا کہ سرکشی نہ کر، بس اتنے کہنے سے وہ جن دوبارہ کبھی آیا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح یہ دوسرا واقعہ جو ہے یہ سوانح علامہ یوسف خان کلکتوی کے جو کتاب ہے اس کے صفحہ 162 پر ہے۔ اس کے اندر لکھتے ہیں کہ علامہ محمد یوسف خان کلکتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ جو تھے یہ مکتبہ اہل حدیث کے عالم تھے۔ وہ پہلے واقعہ میں نے آپ کو جو بتایا وہ مکتبہ بریلوی کے تھے اور یہ مکتبہ اہل حدیث کے ایسے عالم تھے کہ ان کی خطابت میں ایسا جادو تھا کہ کوئی شخص بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ مدرسہ غزنویہ میں کچھ جنات آپ کے باقاعدہ طور پر شاگرد بن چکے تھے۔ ایک دن جنات نے آپ سے گزارش کی کہ آپ ہمارے قبیلے میں تشریف لے چلے اور وہاں دین کے تبلیغ فرمائیے، آپ کی تبلیغ سے ہمارے بہت سے بھائی جو ہے وہ راہ راست پر آ جائیں گے۔ چنانچہ جنات علامہ صاحب کو اٹھا کر اپنے بستی میں لے گئے اور پورا ایک ہفتہ آپ سے واعظ و نصیحت سنتے رہے۔ علامہ صاحب کے گھر والوں اور مدرسے کے ناظمین کو کوئی خبر نہ تھی کہ آپ کہاں ہیں۔ بالآخر ایک ہفتے بعد اچانک خود تشریف لائے اور آ کر جو ہے وہ سارا واقعہ سنایا اور یہ بھی فرمایا کہ جنات نے مجھے ایک خاص وظیفہ دیا ہے کہ مجھے جب کبھی ان کی ضرورت پڑے تو میں انہیں اسی وقت حاضر کر لیا کروں۔ تو اب یہ جو ہے میں نے آپ کو کتاب کا حوالہ شروع میں دے دیا، اس کے اندر جو ہے آپ یہ کتاب کے اندر یہ حوالہ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، ایک واقعہ آپ کو علماء دیوبند کی کتابوں سے بھی جو ہے وہ نکال کے بتاتا ہوں۔ علماء دیوبند کی کتاب ہے قصص الاکابر، اس کے صفحہ 24 پر، اس کے اندر حکیم الامت حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مکتبہ دیوبند والے لکھتے ہیں کہ خواجہ محمد غوث گوالیاری نے ایک مرتبہ اپنے خادم جنات کو بھیجا، جو ان کی خدمت میں مامور تھے جنات، ان کو بھیجا کہ جا کر شیخ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہاں لے آئے۔ اچھا، جنات ان کے مسجد میں جب پہنچے ان کو لینے کے لیے، تو جب وہ مسجد میں پہنچے تو اب آگے ان کو ہمت نہیں ہو رہی، شیخ کے پاس جانے کی ان کو ہمت نہیں ہو رہی۔ تو شیخ عبد القدوس گنگوئی نے خود محسوس کیا تو فرمایا، کدھر آئے ہو؟ جنات نے جواب دیا کہ خواجہ محمد غوث رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کا حکم ہو تو ہم آپ کو ایسے طریقے سے لے جائیں گے کہ آپ کو تکلیف نہیں ہوگی۔ شیخ عبد القدوس نے فرمایا، میں حکم دیتا ہوں کہ محمد غوث کو میرے پاس لے آؤ۔ اچھا، یہ سنتے ہی جنات واپس چلے گئے اور خواجہ محمد غوث کو اٹھا لایا۔ انہوں نے پوچھا، بھائی تم میرے جو ہے مطیع تھے، میرے خادم تھے، اب مجھے کیوں اٹھانے لگے ہو؟ جنات نے کہا، جناب
ہم آپ کی بات ہر کسی کے مقابلے میں مان سکتے ہیں، لیکن شیخ عبد القدوس گنگوہی کے مقابلے میں نہیں مان سکتے۔ چنانچہ خواجہ محمد غوث گوالیاری شیخ عبد القدوس گنگوہی کی خدمت میں پہنچے، معافی مانگی اور ان کے بیت میں شامل ہو گئے۔ تو یہ واقعات جو میں نے آپ کو سنائے ہیں، امید ہے آپ کو اس سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ تو یہ کوئی ہوائی واقعات نہیں ہیں، بلکہ ہر واقعہ کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو کتاب کا حوالہ دیا اور صفحہ نمبر تک بتایا ہے، آپ اس میں رجوع کر کے یہ سارے واقعات وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ تو جنات کا بڑا عمل دخل رہا ہے ہمارے اکابرین کی زندگی میں، اور یہ جو عبقری رسالے میں جنات کے حوالے سے پوسٹیں آتی ہے تو یہ من گھڑت نہیں ہے۔ وہ ہم اعتراض اس لیے کرتے ہیں نا کہ ہمارا مطالعہ سطحی ہوتا ہے، اتنا گہرا مطالعہ ہے نہیں ہے، علم ہے نہیں ایک چیز کا، جس چیز کا علم نہیں ہے تو اس کا انکار کر بیٹھتے ہیں۔ ورنہ اگر اپنے اکابرین کے ہم زندگیاں پڑھ لیں تو جنات کے بڑے بڑے جو ہے نا ایسے واقعات آپ کو ملیں گے کہ آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے۔ تو امید ہے آپ کو یہ جو سوال کا جواب ہے اچھا لگا ہوگا۔ تو جو کچھ ہمارے پاس تھا ہم نے آپ کو بتا دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔